کو جنت دے کے چلے اور جو ہے پاکستان میں اللہ اس کو ہدایت دے کہ پھر کے میرا یہ ایمان اور یہی ہے اللہ پاکستان کے سیاستدانوں کو جو زندہ موجود سے بدلنے ہدایت دے کہ مل کر اتفاق سے اس ملک کو خوشحال بنائے طاقتور بنائے مضبوط بنائے کیونکہ ایک خوشحال طاقتور اور مضبوط پاکستان کشمیریوں کی آزادی کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ میری دلی کی بات ہے جو چلے گئے پاکستان کے عروج سے اقتدار سے اللہ ان کو نفرت کرے بلا تکلیف قوم سے کون نہیں ہے کیونکہ میں نے صدر پاکستان سے اپنی گزشتہ ملاقات میں باتیں کی تھی کہ اقتدار جو ہے یہ بڑی عاجزی اقتدار اللہ کا اقتدار قائم دائم ہے انسان کا اقتدار فانی ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے مہمان بدلتے رہتے ہیں قصہ تو وہی ہوتا ہے عنوان بدلتے رہتے ہیں محتاج غنی ہو جاتے ہیں شاہوں کو خدائی ہوتی ہے اس وقت کے دوران سے اکثر انسان بدلتے رہتے ہیں اس لیے ہمیں آپس کے جرم کو چھوڑ کے یہ دیکھنا ہے کہ کیسے انڈین گورنمنٹ کو پریشرائز کیا جاتا ہے پولیٹیکلی مورلی کیسے ہم اس کو کنوینس کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیری کو آگے بڑھائیں گے اور جناب اس کے لیے آپ کو جدوجہد کرنا ہوگی محنت کرنا ہوگی کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر لابی کرنا ہوگی. میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ آپ اس کے بعد آپ لوگ یہاں پاکستان کے کشمیر کے لبریشن فرنٹ کے ہیں کہ لبریشن لیگ کے ہیں کہ جماعت اسلامی کے ہیں کہ مسلم کانفرنس کے ہیں کہ مسلم لیگ کے مجھے نہیں پتا لیکن آپ کی وجہ سے اس مسئلے کو یونائٹڈ کنگڈم میں بہتر طریقے سے سمجھا جا رہا ہے. میں لیبر سے ملا میں کنزرویٹو سے ملا میں جان لیڈر سے ملا ابھی جو آپ کے ایم پی تھے ان سے مل رہا ہوں آف مین سے ملا سب سے میں ملا میں نے ان کو دو باتیں کری. ایک اس نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ میں نے کہا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن لگی جائے ہندوستانی فوجیں وہاں سے چلی جائیں اقوام متحدہ کی فوجیں وہاں چلی جائیں ایک سو کلو بھی علاقے کی رہا چلی جائے اور پاکستان کی فوجیں میری گزارش کیا کہ اگر یونائٹڈ نیشن ریزولوشن میں پاکستان کی فوج کی بات ہے تو وہ بھی چلی جائے گی. یو شوڈ ڈیسائڈ اور ٹیک اٹ لائٹلی اباؤٹ پاکستان اتنا ہمارا پاکستان کچھ بھی ہو پاکستان اور ہندوستان کو آپ ایک ترازو میں کبھی نہیں چھوڑ. پاکستان کی حکومتوں سے میرے کروڑ اختلافات لیکن پاکستان نے آپ کو اس طرح سے نہیں ڈیل کیا جس طرح سے انڈین گورنمنٹ ڈیل کر رہی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آزاد تصویر میں ایک حکومت اگر سے بہت اس کے لیے خلاف ہو لیکن حکومت آپ کی اپنی جو آپ انجوائے ایک طرح اکانومی دینے کا آزاد نہیں میری غلطی سے میرے کسی دوست کی غلطی سے کسی بھائی کی غلطی سے یا وزارت ہمارے کشمیر کی وجہ سے ہم جو معاملے کرتے ہیں اس کا خصوص آزاد کشمیر کے سیاستدانوں کا بشمول اظہار کر کے کسی پاکستان میں آپ کریں. اگر آزاد کشمیر میں کوئی گیم کرتے ہیں ہم یہ افواہ تو ہم لائے کرتے لائے میں کیا کرتا کوئی اور میرا سوچ خیر. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھرڈ آپشن بھی لایا جائے تو کوئی بری بات نہیں لیکن آپ تھرڈ آپشن شوڈ بھی دے اور اس کو آپ پراپر طریقے سے پروٹ کریں لیکن جب آپ کسی کو تھوڑا مانیں تو وہ نہیں مانیں پراپر سے آپ سے اس کو ڈیل کریں کشمیر کا انشاءاللہ مسئلہ ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایم پی آپ کے ہو یا نہ ہو میرے دوستوں اور ساتھیوں میرا ایمان ہے کہ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء يرزقون. وہ لوگ جو اس پار قربانی دے رہے ہیں جو شہادت کا جام نوٹ کر رہے ہیں کشمیریوں نے اس پار مقبوضہ کشمیر کے اندر اپنی جدوجہد آزادی شروع کر دی ہے. 22 سال کے بعد جو حالات وہاں پیدا ہوئے کوئی جماعت ہو اسلام مجاہدین ہو لبریشن فرنٹ ہو کوئی جماعت اسلامی ہو کوئی بھی ہو وہ جو جنگ آزادی لڑ رہے ہیں وہ جو جہاد میں حصہ لے رہے ہیں وہ ضرور لنگ آئے گا. اور یاد رکھیے ایک تاریخ کا مسئلہ ہے کہ جو تاریخیں اندر سے اٹھتی ہیں ان کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی نہیں دبا. یہ کشمیری کے اندر سے اٹھی ہوئی تاریخ ہے اس کو کوئی نہیں دبا سکے گا. البتہ وہ کٹے ہوئے بازو وہ دریائے جیلم میں آئی ہوئی میری ماؤنٹ بہنوں کی لاشیں برینا لاشیں
وہ ظلم و تشدد جو مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا، وہ میری ماں بہنوں کی لاٹیں یہ سوال کر دیا ہم سب کہ کیا ہم ان کی آزادی کے لیے کوئی پراپر طریقے سے کام کر رہے ہیں یا صرف اپنی ذات کو ہم اجاگر کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں؟ وقت اتفاق اور اتحاد کا، وقت آگے بڑھنے کا، وقت جو وائلیشن آف ہیومن رائٹس کشمیر میں ہو رہا ہے اس کو روکنے کا، اور دنیا کی توجہ جب آپ ہیومن رائٹس وائلیشن پر کرائیں گے تو لوگ آپ کی بات ضرور سنیں گے. وہ برطانیہ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ دنیا کا کوئی ملک ہو، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں انسان کے حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہاں جو ہے ایٹراسٹیز اور جینوسائڈ ہو رہا، تو لوگ آپ کی بات توجہ سے سنیں گے، غور سے سنیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہندوستان کی حکومت نے عملاً مقبوضہ کشمیر کو جو ہے وہ ایک قدردان میں بنایا، اور آج ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں آزادی کی جو جنگ لڑ رہے ہیں، ہندوستان کا یہ پروپیگنڈا تھا کہ ہم نے الیکشن کرائے اور الیکشن رائے تمہاری کا نعمل بدل ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں 8 سال سے آکوپائڈ کشمیر میں کوئی الیکشن نہیں ہوئے، اور وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر گورنر راج ہے، وہاں پہ آرمی رول ہے، وہاں پر پیراملٹری فورسز کا راج ہے. آج مقبوضہ کشمیر میں کسی کی عزت، جائیداد، عصمت کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، اور آج مقبوضہ کشمیر کے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور وہ صرف ایک نعرہ لگا رہے ہیں کہ وہ آزادی حاصل کر کے رہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تحفظ سے، آپ کی جدوجہد سے، آپ کی کانفرنس سے کوئی جماعت کرے، کوئی فرق کرے. میں یہاں لبریشن فرنٹ کے دفتر میں بھی گیا ہوں، میں یہاں جماعت اسلامی کا زیر اہتمام بھی بتایا تھا، وہاں بھی میں گیا ہوں. میں آئندہ بھی جب تک یہاں سب سے ملوں گا، سب سے یہی درخواست کروں گا کہ آئیں. ابھی کشمیر کانفرنس ہو رہی ہے، اللہ کرے وہ بھی کامیاب ہو. ہمارے جو بھائی دوست آ رہے ہیں، ہم یہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے کرٹیسائز کرنے کا، تنقید کرنے کا، ایک دوسرے کے نظریات کو مخالفت کی بنیاد پر ایک دوسرے پر بھوکنے کا کوئی انتظام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں لبرل ہو کے آگے بڑھنا چاہیے، کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کشمیر آزاد ہوگا، اس کے بعد جو بھی آپ اکثریت سے بات کرنے رائٹ ہماری اور ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہونا چاہیے. پھر اکثریت کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ اکثریت کے فیصلے کو مانیں، لیکن اس سے پہلے کم از کم آپ اپنی آزادی کی جدوجہد کریں. میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ کی توجہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں سے کی طرف ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہاں تاریخ ڈائٹ ڈاؤن ہو گئی، برطانیہ کے ایم آپ کو آزادی نہیں دلا سکتے، نہ لیبر آپ کو آزادی دلا سکتی ہے، نہ کنزرویٹو آپ کو آزادی دلا سکتے. آپ کو آزادی اپنی جدوجہد دلائے گی، اور کشمیریوں کو اپنی آزادی کی جنگ آپ خود لڑنا، ہمیں خود جنگ لڑنا. اور اسی لیے ہم کہتے ہیں